خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کا دوسرا باب 1 سے 12 آیت تک۔ ان دنوں میں قائنہ جلیل میں بیاہ ہوا اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگرد بھی اس بیاہ میں بلائے گئے تھے۔ اور جب میں گھٹ گئی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ اور یسوع نے اس سے کہا کہ اے خاتون، مجھے اور تجھے کیا؟ میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ اور اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اور وہاں یہودیوں کی رسم طہارت کے لیے پتھر کے 6 مٹکے دھرے تھے، جن میں 2 یا 3 بط سماتے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا کہ مٹکوں میں پانی بھر دو۔ سو انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا، اور اس نے ان سے کہا کہ اب نکالو اور میرے ضیافت کے پاس لے جاؤ۔ اور وہ لے گئے۔ جب میرے ضیافت نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا، اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی، مگر خادم جنہوں نے وہ پانی نکالا تھا جانتے تھے، تو میرے ضیافت نے دلہا کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہر شخص پہلے اچھی مے خرچ کرتا ہے، اور معمولی اس وقت جب سب خوب پی چکے ہوں، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی۔ نشانوں کا یہ شروع یسوع نے قائنہ جلیل میں کیا، اور اس نے اپنا جلال دکھایا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اس کے شاگرد کفرنہوم میں گئے، وہاں وہ بہت دن نہ رہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھیں۔ مسیح میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیشہ کی طرح خدا کا کلام ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی ہے، اور آج خدا کے کلام میں بڑا خوبصورت پیغام ہے ہمارے لیے کہ خداوند ہماری فکر کرتا ہے۔ خداوند ہماری فکر کرتا ہے، اور جب وہ ہماری فکر کرتا ہے اور جو اس سے اس فکر میں مانگتے ہیں، خداوند انہیں عطا کرتا ہے۔ اور اس فکر میں خداوند خدا اپنے وقت سے پہلے، یعنی ابھی اس کا وقت ہنوز نہیں بھی آتا، تب بھی وہ کسی کے کہنے پر معجزہ اور بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے ابھی اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز نہیں کیا تھا۔ ایک مشن ہوتا ہے نا، ایک منشور، کہ آنے والی زندگی میں کیا کرنے والا۔ خدا کا منصوبہ تھا کہ مسیح دنیا میں آئے گا، اور مسیح دنیا میں آ کر لوگوں کو نجات دے گا۔ خداوند یسوع مسیح ابھی ظاہری طور پر کہیں ظاہر نہیں ہوا، نہ لوگ اسے جانتے ہیں، نہ لوگ اسے پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ ابھی صرف معاشرتی طور پر خداوند یسوع مسیح کو لوگ یہی جانتے ہیں کہ یہ مریم کا بیٹا ہے اور یوسف بڑھئی کا بیٹا۔ اس کے رشتہ دار، چاچے، بابے، مامے، پھوپھی، جو بھی رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے ساتھ رہتے۔ اور یہ کوئی امیر گھرانے سے نہیں ہے، یہ کوئی امیر گھرانے سے نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل ایک غریب گھرانے سے ہے۔ اس کا نہ کوئی معاشرتی سٹیٹس ہے، نہ کوئی رتبہ ہے، یہ عام آدمی ہے جو ہمارے درمیان رہتا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کو بھی کوئی نہیں پہچانتا اس آیت کے، اس کلام کے حوالے سے، کہ خداوند یسوع مسیح کو کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ لیکن عام طور پر جس طرح شادی بیاہ ہوتے ہیں، اس میں لوگ بلائے جاتے ہیں، دعوت دی جاتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو بھی دعوت دی گئی، کیونکہ جس خاندان کے پاس خداوند یسوع مسیح گیا، وہ دنیاوی طور پر رشتہ دار ہے، برادری ہے۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو بلایا ہے شادی پر، اور اس شادی کے
سارے معاملے میں مردوں کی بنسبت خواتین کو زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ ان کے خاندان میں کیا ہو رہا ہے۔ مرد زیادہ تر باہر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، جبکہ خواتین کا 24 گھنٹے اپنے خاندان، جس خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ مل کر وہ ان کے معاملات کو دیکھتے یا انفارمیشن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا رکھنی بھی چاہیے۔ اور بعد میں جب کسی قسم کی کوئی اندرونی بات ہے جو صرف وہ اپنے رشتہ داروں کو بتانا چاہتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہے خاندان پر کہ اب دنیا کو نہیں دکھانا، کیونکہ لوگ تو تماشا دیکھیں گے، لیکن وہ سب سے قریبی اور سب سے عزیز خاندان یا خاندان میں جو اشخاص ہیں یا رشتہ دار ہیں انہیں بتائیں گے کہ ہمارے خاندان میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو ہم اب کیا کریں۔ تو جو خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ وفادار ہوں گے وہ خاموشی کے ساتھ اس خاندان کی اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی عزت بھی رہ جائے اور ان کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ یہی ایک معاشرتی بیک گراؤنڈ ہے کہ مقدسہ ماں مریم اس خاندان میں ہے اور اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور ان رشتہ داروں میں جب یہ مسئلہ شروع ہو گیا کہ خاندان میں کھانا ہی تو سب کچھ ہے، شادی تو شاید لوگ بڑے ادب و دباغ سے کرتے ہیں، شامل ہو یا نہ ہو، سب سے زیادہ جو نظر رکھنے والی چیز ہے شادی میں ہمارے معاشرے میں وہ کھانا ہے۔ کھانا اچھا ہے تو ہم راستے میں جاتے جاتے یا اٹھتے بیٹھتے ہم باتیں کریں گے، جی ہم گئے تھے فلاں شادی پہ، کھانا کیسا تھا۔ اچھا ہے تب بھی لوگ تعریف کریں گے، نہیں اچھا تھا تب بھی لوگ تعریف کریں گے۔ اور جب ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے تو اس خاندان سے تو نہیں بات کی جاتی، لیکن ارد گرد جب لوگ بات کرتے ہیں اس خاندان کی بے عزتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں گئے ہیں جی انہوں نے کھانے تھے جی، بڑا شور پاندے سن جی، کھانا دیکھو کی وجہ دیتا ہے۔ آج تو خدا کا شکر ہے کہ لوگ ہوٹلز میں شادی کرتے ہیں تو ابھی سارا بلیم ان پر ڈال دیتے جی ہم نے تو آرڈر صحیح دیا تھا، انہوں نے نہیں صحیح بنایا تو ہمارا قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ الزام خاندان پر ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کیوں نہیں، انہوں نے کوئی رسپانسیبل، کوئی ذمہ دار بندہ کیوں نہیں لگایا آگے۔ اور پرانے لوگ کیا کرتے تھے کہ ہفتہ پہلے، کل ہی ہم کسی سے بات کر رہے تھے کہ اگر بیٹی کی شادی کرنی ہے تو گاؤں میں لوگ پہلے بھینس یا گائے یا اس قسم کا جانور لے کر پالنا شروع کر دیتے 1 سال پہلے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ماں ہے، باپ ہے، کوئی چاول جمع کرتا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں، اسی طرح سامان، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی والے دن کا کھانا جو ہے وہ اسے جمع کرتا رہے، تاکہ جب وہ دن آئے تو وہ اپنے بچوں کی یا اس خاندان کی اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی میں اس طرح کرتے۔ باقی خاتون گھر کا سارا نظام دیکھتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے مل جل کر، اور اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر لوگ زیادہ آگے ہیں تو انہیں اکوموڈیٹ کیسے کرنا۔ آج خدا کا شکر ہے اگر لوگ زیادہ آ جائیں تو ہم آرڈر زیادہ کر دیتے ہیں، ہمیں بھی اس قسم کی ٹینشن نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ ہوٹل والے بھی کھانا نہ صحیح بنائے تو بار لوگ گھروں میں بیٹھ کر دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ یہ ان کا انتظام، ان کا سیٹ اپ، ان کی ایڈمنسٹریشن اور ان کی جو وہاں پر لوگوں کو، مہمانوں کو ڈیل کرنے کا نظام تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ گھر والوں کے پیسے لگ جاتے لیکن معاشرے میں ہماری بے عزتی، اور ہمیں بار ان باتوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے سننا پڑتا ہے۔ تو یہ اسی قسم کی حالت ہے یہاں پر کہ خاندان نے شاید انتظام تھوڑا کیا تھا لیکن لوگ زیادہ آ گئے، اور اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں کائنہ جلیل وہ جگہ ہے جہاں پر ماں مریم کے رشتہ دار رہتے ہیں، اور وہاں لکھا ہے کہ یسوع کی ماں وہاں تھی اور یسوع اور اس کے شاگرد بھی اس بیعہ میں بلائے گئے تھے۔ اور جب میں گھٹ گئی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا، یہ ذکر نہیں ہے کہ اس خاندان نے آ کر یسوع سے کہا، کہ ماں مریم بچپن سے یسوع مسیح کو جانتی تھی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے جس کی خبر فرشتے دیتے ہیں
اور جس کا نام فرشتے رکھتے ہیں اور جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، گو کہ میرے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر ایسی قوت اور طاقت ہے کہ اگر یہ میں سے کہوں گی تو یہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ ابھی دنیا نہیں جانتی، ماں کے سامنے بھی اس نے معجزہ نہیں کیا، ماں کے سامنے بھی اس نے اقرار نہیں کیا کہ میں المسیح ہوں، میں دنیا میں جو پیدا ہونے والا خدا کا روپ لینے والا وہ انسان ہوں۔ ماں مریم بھی ان باتوں کو نہیں جانتی تھی، لیکن پھر بھی اس کو اپنے بیٹے پر اتنا کامل بھروسہ تھا کہ میرا بیٹا اس خاندان کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گا، چاہے کسی سے وہ میں جو ہے یا کھانا جو بھی کچھ بھی ہے اس کمی اس خاندان میں کسی سے مانگ کر، کسی سے کہہ کر، مرد ہوتے ہوئے وہ انتظام کرے گا۔ ماں مریم نے اپنے بیٹے پر بھروسہ کیا اور اسی لیے وہ اپنے بیٹے کے پاس گئی، اور لکھا ہے کہ ان کے پاس یسوع کی ماں نے اس سے کہا، کس سے کہا؟ یسوع سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ اور یسوع کا جواب کیا تھا؟ کیا خاتون، اے عورت، مجھے اور تجھے کیا؟ یسوع ہمیشہ مقدسہ ماں مریم کو اسی خطاب سے مخاطب کرتا تھا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیوں مخاطب کرتا تھا، کیونکہ تاریخ میں یا تکوین میں شروع سے جس عورت کا ذکر کیا گیا کہ تکوین اس کا 3 باب 15ویں آیت میں کہ وہ تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالے، یعنی شیطان کو کہہ رہا خدا اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گی، اس کی اولاد اور کون؟ عورت۔ اور یسوع اسی تو نوشتوں کی باتیں کرتا ہے، اس لیے وہ بار بار اپنی ماں کو اسی ٹائٹل سے یاد کرتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے جس کی وسالت یہ بھی شیطان کا سر کچلنے والی ہے اور میں اس کی اولاد۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ خاتون، مجھے اور تجھے کیا، میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ یسوع کو پتا تھا کہ میں ابھی تک اعلان نہیں کیا کہ میں المسیح ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں، میں اول اور آخر ہوں، میں راہ، حق اور زندگی ہوں، اور میں خدا ہوں جو انسان بن کر دنیا میں پیدا ہوا۔ یہ اقرار نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ خاموش رہو، میرا وقت نہیں ہے، میں کیسے یہ ناممکن کو ممکن بناؤں۔ تو ماں نے بچے کے اوپر ضد نہیں کی کہ نہیں میں نے بس کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اس کا حلیمی اور فروتنی سے جواب کیا ہے؟ وہ اس کے پاس سے چلی جاتی لیکن ایمان رکھتی، اپنے بیٹے پر ایمان ہے کہ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تو میرا بیٹا میری بات کو جھٹلائے گا نہیں، بلکہ وہ جو کچھ میں نے اسے کہہ دیا ہے وہ جیسے تیسے کر کے اسے پورا کرے گا۔ اس لیے وہ خادموں کے پاس گئی، جو وہاں پہ ملازم تھے، کام کرنے والے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے میرے بیٹے نے تم سے کچھ کہنا ضرور ہے۔ خادموں کے پاس گئی اور کہا کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ محمد نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ میں نے کہہ دیا، میں دی ماں جو کچھ میں نے کہہ دیتا ویکیا نہ کر نہ کر۔ اس نے کہا نہیں، ابھی وہ تم سے کچھ کہنے والا ہے، اور جو کچھ وہ تم سے کہے تم وہی کرنا، اس کے علاوہ تم اور کچھ نہ کرنا۔ لکھا ہے کہ وہاں پر یہودیوں کی رسم طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی، پاک کرنے والے، کہ باہر مٹکے رکھے ہیں۔ طہارت کا مطلب ہے جب مہمان اندر داخل ہوتے ہیں تو انہیں یہودی بڑے پرٹیکولر ہے، بڑے وہ صفائی ستھرائی کے معاملے میں، کہ آپ دیکھتے ہیں نا جب نماز اور عبادت کرنی ہے تو یہ بھی وضو جو ہے وہ وہاں سے ہی شروع ہوا کہ آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان اتنے سا حصہ بھی اگر سفید رہ گیا یا صاف گیلا نہیں ہوا، خشک رہ گیا ہے، وہ بھی نماز جائز نہیں ہے۔ گھر سے باہر جاتے اور اندر آتے ہوئے وہ پاؤں دھوتے تھے، اور کتنے پاؤں دھونے ہیں، کتنے بازو دھونے ہیں، تو سمجھے کہ اس وقت وضو کرنے کے لیے ٹوٹیاں وغیرہ تو نہیں لگی تھی، تو یہ طہارت کے لیے باہر مٹکے رکھے جاتے تھے کہ اس میں پانی ڈالا جائے اور لوگ اندر شامل ہونے کے لیے خوشی میں یا کسی بھی پروگرام میں یا گھر میں اپنے آپ کو پاک کرے۔ طہارت کا مطلب ہے پاک ہونا، اور وہ پاک لے کر یہودیوں کی رسم کے لیے پتھر کے 6 مٹکے دھرے تھے جو طہارت کے لیے تھے، جن میں 2 یا 3 بت سماتے تھے، اور یسوع نے کہا ان پٹکوں میں پانی بھر دو۔
اب وہ چھوٹے مٹکے نہیں ہیں. خداوند آپ کو موقع دے, آپ جائیں پاک سرزمین میں, وہ مٹکے موجود ہیں اسی جگہ پر جہاں پر اس خاندان میں شادی ہوئی تھی. وہ گھر کے اوپر بہت بڑا چرچ ہے, اور اس کے اندر یہ طہارت کے جو مٹکے اس وقت تقریباً 2000 سال ہو گئے ہیں, آج تک ویسے ہی کہ ویسے موجود ہے. تو آپ ان کی ہائٹ دیکھیں تو بہت زیادہ ہے, میں بتا نہیں سکتا. اس میں پانی بھرا, اور پھر انہوں نے کہا, سونوں نے سے لبالب بھر دیا, اور ان سے کہا کہ اب نکالو اور میر ضیافت کے پاس لے جاؤ. اور وہ لے گئے, اور جب میر ضیافت نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا, اور نہ جانتا تھا یہ کہاں سے آیا, لیکن وہ خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا انہیں پتا تھا. اس معجزے اور اس حقیقت کو ماں مریم جانتی تھی. اس کے بعد وہ خادم جنہوں نے حکم یسوع کا مانا وہ لوگ جانتے تھے. باقی اتنے سارے لوگ تھے شادی میں موجود, کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ انہونی بات کیسے ہو گئی. اور پھر آخر جو آیت ہے لکھا ہے کہ نشانوں کا یہ شروع یسوع نے کائنہ جلیل میں کیا, اور اس نے اپنا جلال دکھایا, اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے. سب سے پہلے ایمان لانے والی کون خاتون تھی؟ اس کی اپنی ماں. انسانی ناطے سے وہ یسوع مسیح کی شاگردہ, یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والی کامل شاگردہ. شاگرد کا مطلب ہے جو اپنے استاد کی سنتا. یسوع نے اسے کہا کہ مجھے اور تجھے کیا, اس نے خاموشی اور حلیمی کے ساتھ اس بات کو تسلیم کیا کہ یسوع جو کہہ رہا ہے اس میں بھی کوئی اچھائی ہے. ہم خدا سے بعض اوقات مانگتے ہیں, لیکن ہم جو مانگتے ہیں ہمارا مانگنا جو ہے وہ ضد ہوتی کہ میں نے خدا سے کہہ دیا کہ آج جا مینوں شے لبنی تو لبنی چاہیے بھائی حکم کرو کہ آپ کو یہ چیز جو ہم نے میرے منہ سے نکل گئی ہے خدا کو دینی ہی ہوگی. اور خدا ہمیں مقدسہ ماں مریم کی طرح جواب دیتا ہے کہ بھائی ٹھہر جاؤ, پتہ نہیں یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, لیکن خدا پر ایمان رکھنا بڑا ضروری ہے. ہم خدا کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, خدا جو کرے گا بہتر ہی کرے گا, ٹھیک ہی کرے گا. تو ماں مریم کی طرح اپنے آپ کو خاموشی کے ساتھ خداوند کو کہیں ضرور, خداوند سے مانگے ضرور, لیکن ضد نہ کریں کہ میں کل بھی آیا تھا, میں آج بھی آیا تھا, میں نے مانگا, خداوند تو دے ہی نہیں رہا. تو خدا اس طرح نہیں دیتا, اس لیے دینے میں ایمان بڑا ضروری, دینے میں ایمان بڑا ضروری ہے. اور ایمان کے لیے آپ کو بڑی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے, تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. اور ایمان ہی ایسی چیز ہے جو آپ کو ایمان کسی بھی چیز میں مضبوط کرتی. اور خداوند یسوع مسیح نے آج کی کلام کی روشنی میں معجزہ کیا. نشانوں کا یہ شروع اس نے کس کے کہنے پر کیا؟ اپنی ماں کے کہنے پر. اور یہاں پر پہلا ہمیں جو نقطہ ملتا ہے وہ ہے ایمان کس کا؟ ماں مریم کا یسوع پر, اس کے شاگردوں کا یسوع پر, اور باقی کسی شخص کا, شاید ان خادموں کا ہوگا جنہوں نے پانی بھرا. کچھ لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جان کر یسوع پر ایمان لائے. اور اب دوسرا نقطہ ہے تابعداری. خداوند یسوع مسیح خدا انسان بنا ہے, اس کے سامنے ماں مریم کون ہے؟ ماں مریم کوئی بڑی شخصیت تو نہیں ہے خدا کے سامنے. تو ماں مریم کو بغیر اس کے کیا وہ پیدا ہو سکتا تھا, لیکن اس نے کہا کہ وہ شریعت کے متحد پیدا ہوا. اور شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں اگر دعا کرے تو آسمان کھلتا ہے, اور ماں اگر دعا نہ کرے تو اولاد کے لیے آسمان بھی بند ہو جاتا ہے. یہ انسان کی کتاب میں بھی ہم پڑھتے ہیں, تشنیہ شرع میں بھی ہم پڑھتے ہیں, اور خداوند کے 10 حکموں میں سے بھی ایک حکم ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنا. اس کا مطلب ہے شریعت کتنی اہم. اور خداوند یسوع مسیح اگر شریعت کے متحد پیدا ہوا ہے تو شریعت کے متحد اسے اپنی ماں کی تابعداری کرنی, انسان ہوتے ہوئے. اور اس کی ماں نے کہا ہے کہ یہ معجزہ یہ کام تم نے کرنا ہے, تو یسوع مسیح نے کلام کی اسی روشنی میں وہ معجزہ وقت سے پہلے کر دیا. اور ایسا نشان ہوا کہ بائبل مقدس میں, انجیل مقدس میں سب سے پہلا واقعہ ہی
ماں مریم کے کہنے پر ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے ہمارے چرچز میں ہم مقدسہ ماں مریم کو اس لیے عزت دیتے ہیں کہ ہم مقدسہ ماں مریم سے سفارش کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں۔ ماں مریم ہماری سب سے زیادہ قریبی خاندانوں میں، خواتین میں، اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اسے بتا سکتے ہیں کہ میرے خاندان میں یہ مسئلہ ہے، تو کچھ کر سکتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں ضرور اپنے بیٹے سے کہوں گی، لیکن اس کام کے لیے تمہیں میرے بیٹے کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا، تمہیں میرے بیٹے کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ماں مریم اپنے بیٹے سے کہتی ضرور ہے کہ اس بچے یا اس خاندان یا جو کچھ بھی ہے ان کی تم نے مدد کرنی، اور ماں مریم وہ واحد خاتون ہے جو ناممکن کو ممکن بنانے میں ہماری مدد کرتی۔ اس لیے ہم اپنے چرچز میں ماں مریم کو آگے رکھتے ہیں، اور وہ ہماری درمیانی اور ہمارے اور خدا کے درمیان ایک رابطہ بنتی، اور خدا اس کی سنتا ہے، کیوں نہ سنے؟ خدا نے اسے چنا ہے، کس لیے چنا ہے؟ اپنے لیے اور دنیا اور اپنے درمیان اس نے اسے میڈییٹر بنایا، درمیانی بنایا۔ تو میں نے کہا خدا کے سامنے تو کچھ بھی نہیں، تو خدا تو لکھا ہے کلام میں، تو وہ تو پتھر سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اسے ایک انسان کو انتخاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انسان کا انتخاب اس لیے اس نے کیا کہ انسان انسانوں کے دکھوں کو سمجھتا، انسان انسانوں کی تکلیفوں کو سمجھتا، انسان معاشرے، محلے اور خاندانوں میں سے گزر کر آتا ہے، اس لیے اسے پتا ہوتا ہے، اس لیے اسے پتا ہوتا ہے کس کو کیا چاہیے۔ اور اسی لیے خدا جو ہے وہ انسان کی صورت یعنی کہ مقدسہ ماں مریم سے پیدا ہو کر، خدا ڈائریکٹ بھی انسان بن کر کہیں پر ظاہر ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مخلوق کا انتخاب کیا اور اسے عزت بخشی۔ اور آج کے کلام میں اس نے یہ ظاہر بھی کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی میری ماں کے ذریعے مجھ تک پہنچے گا تو میں اسے ناراض نہ کروں گا، اور اس نے ناراض نہیں کیا۔ ماں کو یہ ضرور کہا ہے کہ ان کے معاملات میں تجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی خدا جو ہے وہ دلوں اور گردوں کا جاننے والا ہے کہ نہیں جانتا؟ آپ لوگ اس گرجے میں بیٹھے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں یہ خدا کو پتا ہے۔ نیت آنکھیں بند کر کے آپ خدا سے جو مانگتے ہیں خدا کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ جب خدا سے مانگنا ہے، لکھا ہے کلام میں کہ مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اب خدا ہماری ساری چیزوں کو نہیں جانتا کہ ہم مانگتے ہیں، لیکن الفاظ یہ ہے کہ آواز سپیک آؤٹ، کہ اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اور خدا کو کہا جاتا ہے کہ یہ کئی ماؤں سے بڑھ کر انسان سے پیار کرتا ہے۔ ماں تو ایک اس کے پیار یا محبت کا کوئی نعمت بدل ہی نہیں ہے، لیکن خدا کی محبت کا تجربہ کئی ماؤں سے، میں کئی اس لیے کہہ دیا کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کتنی مائیں ملا دیں گے تو خدا کی محبت جو ہے وہ انسان پر ظاہر ہوگی۔ تو خدا جب انسان سے پیار کرتا ہے تو ماں بھی دیکھے کہ ماں کو ویسے پتا ہوتا ہے کہ بچے سارے بچے ہیں پیدا ہو کر ہی بڑے ہوئے ہیں، تو ماں کو پتا ہے اگر وہ بول نہیں سکتا تو بچے کو بھوک لگی، تو جب بچہ روتا ہے تو یا اس کی زبان لگ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے کھانا چاہیے۔ آپ باہر سے کام کر کے آتے ہیں، ماں کو یہ تو نہیں پتا باہر سے کھانا کھا کر آگے ہیں یا نہیں ہے، تو وہ جب تک آپ اسے کہیں گے نہیں کہ ماں مجھے کھانا پکا کے دے دو یا مجھے بھوک لگی ہے، ماں کو انسان ہوتے ہوئے ان باتوں کی سمجھ نہیں ہوگی، وہ کہ محسوس کرتی ہے کہ میرے بچے کو کھانا چاہیے۔ اسی طرح خدا جب ہم اس سے مانگتے ہیں اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے بچوں کی ضرورت کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اسے بولنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے۔ اس لیے یہ ذریعہ ہوتا ہے دعا کمیونیکیشن ہے، گفتگو ہے، رابطہ ہے خدا اور انسان کے درمیان۔ اس میں ہم خدا سے بات چیت کرتے ہیں اور خدا ہم سے بات چیت کرتا ہے۔ تو بات چیت میں شاؤٹنگ نہیں ہوتی، سمجھتے ہیں نا؟ دعا اور نماز میں بھی فرق ہے۔
آپ اپنے باپ کے پاس آتے ہیں، ماں کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ امی ابو مجھے یہ کام کرنا، سارے محلہ سنتا ہے۔ ماں کہے گی چپ کر واسطہ ہو جا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے گھر میں اتنا شور ہو رہا ہے، یہ بدتمیزی کے ساتھ مجھ سے کہہ رہے ہیں، لہجہ کیا ہے بات کرنے کا۔ اور خداوند کہتا ہے جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند مت ہونا، جو بازاروں میں چوکوں میں اونچی اونچی آواز میں اور کہہ سکتے ہیں کہ لمبی لمبی کہتا ہے جب تم جاؤ کوٹھڑی میں جانا، دروازہ بند کرو، پرائیویٹ خاموشی میں تو اور تیرا خدا یعنی باپ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور ہونا نہیں چاہیے۔ یہ دعا کا طریقہ انڈیویجول انفرادی طور پر جب آپ صبح دعا کرتے ہیں یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ کے ارد گرد کوئی نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ پبلک ورشپ ہے جس میں آپ 5 جماعت ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور یہاں پر جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا وہ اپنے الفاظ دہراتا ہے کہ جہاں 1 یا 2 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ تو یہ نظریہ ہے دعا کا۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں لوگ چرچ نہیں آتے نا، کہتے دعا ہی کرتے ہیں ہم گھر میں کر لیتے، یہ شخصی رابطہ ہے، لیکن خدا ساتھ ساتھ چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھی بات کی گئی۔ اس کے حکم ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور دوسرا اسی طرح کا ہے اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ چرچ میں دوسروں کے ساتھ بیٹھنا، باجماعت ہو کر نماز پڑھنا، اور اسی نیت کے لیے خدا نے اسرائیل قوم کو ہیکل بنا کر دی تھی، اور اس ہیکل کی تعمیر آپ پڑھے، آج تجربہ کرے جا کے، آپ کو بڑا مزہ، مجھے تو بہت مزہ تھا خدا کے یہ کلام پڑھنے کے لیے، کہ خدا جب ہیکل تعمیر کرتا ہے، خدا کا گھر جس میں آپ عبادت کے لیے آتے ہیں، تو وہ سلیمان بادشاہ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی تلقین کرتا ہے، کتنے فٹ، کتنے انچ لمبائی، چوڑائی، اونچائی، اور اس کے اوپر جو کچھ کرنا ہے سلیمان بادشاہ نے نہیں بنایا، اس نے خدا نے کہا اور سلیمان بادشاہ نے کیا۔ سلیمان بادشاہ سے وہ ڈائریکٹ ہم کلام نہیں ہوتا، نبیوں کے ذریعے پیغام پہنچتا تھا کہ اب چرچ میں یا ہیکل میں تم نے وہ پھولوں کی جو کڑھائی کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے، جو آپ نے ڈیزائننگ بنانی ہے، کون سی چیز کہاں، رنگوں کا استعمال۔ تو یہ دیکھیں کہ آرائش و زبائش ہیکل کی پڑے کہ خدا کیسے ایک ایک منٹ اور ایک انچ اور ایک فٹ کو بھی ناپتا ہے۔ اسی لیے جب یہ قربان گاہ بنائی جاتی ہے تو ہم اسے ناپتے ہیں، کتنے اونچی، کتنی نیچی، کتنے فٹ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم نے عام طور پر ہم گھروں میں نماز جو پڑھتے پاک ماس خاص طور پر، یہ کرنے کے لیے ہم خوش نہیں ہوتے، کیونکہ سارے گھر جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہاں پر خدا کی قربان گاہ کو لگایا جائے، اور وہ ماحول نہیں ہوتا کہ آپ کو جو کپڑا اور جو چیزیں استعمال کرنی ہے وہاں پر وہ کیسی ہونی چاہیے، لوگ کہاں پر بیٹھنے چاہیے۔ ہماری اس عبادت گاہ میں سوائے کاہن کے کوئی بھی اس پاک الطار کے پاس نہیں بیٹھتا، کیونکہ قربان گاہ پر قربانی کاہن چڑھاتا ہے، کوئی عام آدمی نہیں۔ اس لیے عام طور پر جب عبادت ہوتی لوگوں کو ہم کہتے ہیں ایک کرسی رکھو باقی کرسیاں سائڈوں پہ کر دو، ساتھ نہیں بیٹھنا۔ عام طور پر لوگوں کے گھر وسائل نہیں ہوتے، وہ بڑا سا صوفہ نکال کر رکھ دیتے ہیں تو اس میں زیادہ پھر جگہ کم ہوتی ہے، کہتے ہو اتنے بہ جاؤ فادر جناب، اتنے بہ جاؤ فادر جناب، جگہ جو ہے اگر فادر کسی کو کہہ دے جی اٹھ کے اتنے ٹرو جو ویکو جی سارے رشتے داروں کی بےزتی ہوگی، اس کو انہوں نے اٹھا دیا ہے، یہ دیکھیں یہ غلط ہے، یہ کوئی بڑا خدا آ گیا، ساتھ نہیں بیٹھنے دیتا اپنے کسی کو۔ وجہ کیا ہے کہ جب علامتی طور پر قربان گاہ پر قربانی کاہن چڑھاتا ہے اس وقت صرف کاہن، بابو بھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا، کیونکہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی، تو اس لیے قربان کیا ہے، آپ وہی ٹیبل فٹافٹ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں جی سفید کپڑا، سفید کپڑے نہیں ملتا لوگوں کو اپنے گھر، تیاری نہیں ہوتی، سفید کپڑا کہاں پر خرید کر لانا چاہتے ہو وہ لے آؤ، اگر آپ کو شوق ہے کہ خداوند کا مذبح آپ کے گھر میں لگے،
نہ جائیں تو کہتے ہیں کوئی نماز نہیں پڑھتے ساڈے گھر بہو جی نکال دیتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابھی آپ کے سامنے میں نے لبان کے ساتھ اسے پاک کیا ہے، اور جب میں نماز کر کے آ جاتا ہوں وہی تھی ٹیبل چوکتے ہوئی چوک کے فادر دے گئے تھی روٹی۔ یہ عزت ہے مذہبی کہ آپ تیاری کتنی کرتے۔ تو یہ وجہ ہے کہ کئی دفعہ زیادہ تر ہمیں لوگ کہتے ہیں تو ہم گھروں میں اس طرح کی عبادت نہیں کرتے، لیکن بہت کوئی سمجھنے والا ہو تو ہم پوچھتے ہیں اس سے کیا آپ اپنے گھر میں پاک ماس کروانا چاہتے ہیں؟ جی فادر جی ہم نے کروانی ہے، تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ خاندان کی ذمہ داری کیا کہ پاک شراکت یعنی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون، یہ اسے میں اور روٹی عام کو کون تبدیل کرتا ہے؟ کہیں تبدیل کرتا ہے؟ سمجھ گئے میری بات؟ تو آپ دنیا داری یہ کہ خاندان کی بات ہو رہی ہے، آج خاندان میں یسوع مسیح کانے گلیل کی شادی میں ہے، موجود ہے، تو اب خاندان میں اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کون سے لوگ پاک شراکت لیتے ہیں اور کون سے نہیں؟ فادر کو نہیں پتا۔ فادر تو جیسے میں ایبٹ آباد کا رہنے والا نہیں ہوں، جب آپ بلائیں گے تو آپ کے کئی رشتہ دار ادھر ادھر سے آئے ہوں گے، لیکن آپ اپنے خاندانوں کو ذمہ داری کیا ہے خاندان کی؟ آپ خاموشی کے ساتھ ان کے کان میں خود جا کر کہیں کہ ابھی یہ عبادت ہونے والی ہے، یہ پاک شراکت بغیر اطراف کے ساکرامنٹ کے نہیں ملتی، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لیے جب یہ عبادت ہو آپ مہربانی کر کے لائن میں یا پاک شراکت لینے کے لیے نہ جائیں۔ دنیا داری کو میں بھی سمجھتا ہوں، اگر کوئی آ جاتا ہے تو اسے میں واپس کرتا ہوں، تو وہ اگر کوئی بڑا بزرگ آدمی آپ کی گھر کا بہت عزت والا شخص ہے، میں شاید عمر میں سے چھوٹا ہوں گا یا بڑا ہوں گا، اور میں اسے لوگوں کے سامنے کہوں جی تسی بیٹھ جاؤ، آپ کیوں آ گئے؟ وہ دیکھے کہ ادھر ادھر رشتہ داروں کو جی میری تو بےزتی کر دی اس شخص نے، تو پھر وہ بعد میں جب میں چلا جاؤں گا تو کہے گا کہ یہ کس قسم کی عبادت کرتے۔ اس لیے عبادت کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اسی لیے آپ کلام میں پڑھیں، آپ کو خوشی ہوگی میں جو باتیں بتا رہا ہوں کہ خداوند کیا ہونا چاہیے، کون سی چیزیں سے پہننی چاہیے، کون سی چیزیں سے نہیں پہننی چاہیے، اور سارا ذکر ہے کہ خدا سب کچھ ارینج کرتا ہے، انتظام کرتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیسے کیسے آپ کو اس کے عبادت کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو ہم تو دنیا داری دیکھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے پرستش اچھی ہونی چاہیے، ہم نے فلاں کوائر بلا لی ہے، وہ گیت گا رہے ہیں، کیا گیت گائے ہم نے؟ خدا کا کلام سنا دیا گیا ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد عبادت کے لیے میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ خاندان کی بات ہو رہی ہے، اور میں یہاں پر تو خیر یہ ایک ہی عبادت ہوتی ہے، پھر ذکر کرتا ہوں سرگودا کے لوگ بیچارے بڑے سادے، گاؤں میں 120 چک یہ سلہ والی روڈ کے اوپر ہے، چرچ نہیں ہے لوگوں کے پاس، ایک بڑا سا گھر ہے، اور ساری برادری اس آدمی سے درخواست کرنے کے لیے جاتی ہے کہ تہاڈا گھر بڑا ہے، آج فادر نے ادھر پاک مس کرنی۔ 1 مہینے کے بعد خواتین جن کے گھر میں عبادت ہوتی ہے وہ سدا دینے کی جیسے شادی کا ہوتا ہے، وہ گھر گھر جاتی ہیں اور کہتی ہیں آج فادر جی آئیں گے اور ہمارے گھر میں پاک ماس کی تیاری ہوگی، آپ نے آنا ہے۔ ایک صبح جائیں گے، دوپہر کو جائیں گے، اور شام کو جب ہم 4 بجے یا 3 بجے یا 2 بجے ہم یہ عبادت کرتے ہیں تو اس وقت وہ پھر تیاری ہوتی ہے، چٹائیاں بچھاتے ہیں لوگ، اور جس سے میں نے کہا کہ یہ التار تیار کیا جاتا ہے، کسی کے گھر سے وہ ٹیبل کرتے ہیں، اور پھر ان گاؤں میں ان جگہوں پر لوگوں نے ایک مخصوص ٹیبل بنایا ہے جس کے اوپر وہ کبھی بھی کوئی اور چیز استعمال نہیں کرتے، اور پھر تیاری خواتین دیکھیں کہ اس کے اوپر ایسی کڑھائی ہوتی ہے کپڑے کے اوپر کہ آپ رشک رہ جاتے ہیں۔ میری بھی جو عبادت کی چھوٹی ہے اس میں بہت ساری چیزیں، یہ لباس خواتین خود بناتی ہیں اپنے گھر، فادر جی ایسا نہ دے جو اسی خود بناوا، وہ بنا کر وہاں رکھتی۔ پھر ساز نہیں ہے ہماری طرح، طبلہ نہیں ہے، ہارمونیم نہیں ہے، اور کیا کرتے ہیں یہ جو گھی کے ڈبے ہوتے ہیں ان کو
وہ بجاتی ہیں تھال بجاتے ہیں. تھال سمجھتے ہیں نا, پیتل کے تھال ہوتے ہیں, یا پرات سلور کی. ان کے پاس گیس وہ نہیں, لوگ چولہوں پہ پکاتے ہیں آج کل. اور پھر انہوں نے گھڑا رکھا ہوا ہے, گھڑے کے اوپر وہ جوتی کے ساتھ نہیں بلکہ اور بھی سخت چیز کے ساتھ وہ اسے بجاتے ہیں, اور ساتھ جو لوگ چمچا بجاتے ہیں. یہ تو شادی بیاہ میں ہوتا ہے, لیکن وسائل نہیں ہے. اور اتنی خوبصورت آوازیں کہ ان میں ہارمنی اتنی زیادہ ہے کہ ہم مائک کے بغیر نہیں گا سکتے. اور وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم جو گیت گاتے ہیں میں کہتا ہوں ایک اور گائیں, ایک اور گائیں. اتنا دل خوش ہوتا ہے, روح خوش ہوتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ حمد و ستائش اندر سے اور دل سے کی جا رہی ہے. تو لیکن خوشی کیا کہ سب سے زیادہ لوگوں کو, کئی لوگوں کے گھروں میں تو بیچارے کے چیئرز بھی نہیں ہوتی. اور جب میں عبادت کے لیے جاتا ہے تو وہ کئی دفعہ اپنا سوٹ کیس کے کیسے جیسے صندوق اٹھا کر وہ رکھتے ہیں, فادر یہ دے دیتے ہیں, چار پائی ہے. لیکن یہ عبادت جو ہے جو خداوند کو پسند ہے اندر سے, کہ ان کے اندر ڈیزائر ہے, خوشی ہے, اور خدا کا فضل ہے ان پر, غریب ہے لیکن ان کے اوپر خدا کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی پیسہ اور عزت رکھنے والے لوگوں کے سے زیادہ خوش, اور خوشی ہی سب سے بڑی بات ہے. اور اسی لیے خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے ایمان رکھنا, کہ اس پر ہم کیسے ایمان رکھ سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آج کل اسی بات کی تو کمی, کہ ایمان کی کمی. اور آج بڑی دوسری خوبصورت تلاوت تھی, میں اس پر بھی بات چیت کرنا چاہتا تھا. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے اپنا روح القدس دیا ہے. روح القدس میری پراپرٹی نہیں ہے کہ روح القدس صرف فادر کو ملا ہے تو یہاں خداوند کا جو خادم ہوتا ہے اس سے ملتا ہے, کسی اور بندے کو نہیں ملتا. روح القدس مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے. روح القدس ہر ایک اس بندے کے لیے جو اس کا حقدار ہے اور اس سے ملتا. اور اسی لیے خدا کا روح سے لکھا ہے کہ نعمتیں طرح طرح کی مگر روح ایک ہی ہے. اس طرح میں نے کہا کہ میں نہیں بجا سکتا یہ ساز, جتنی مرضی میں کوشش کر لوں مجھ سے نہیں ہوتا. اور بہت سارے کام ہیں جو خدا کے فضل سے آپ لوگ کرتے ہیں, میں نہیں کر سکتا. اور میں کہوں کہ میں اب خداوند کا خادم بن گیا ہوں, میں کاہن بن گیا ہوں, اس وجہ سے زندگی کا ہر کام مجھ سے شروع ہوتا ہے, مجھ پر ہی ختم ہو جاتا ہے. میرے علاوہ تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. یہ غلط. خدا نے لکھا ہے کہ خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے. تاثیریں یعنی اثر بھی طرح طرح کے ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب پر ہر طرح سے اثر پیدا کرتا ہے. اور اسی لیے لکھا ہے لیکن ہر ایک کو روح کا ظہور فائدے کے لیے دیا جاتا ہے. کسی کو روح سے حکمت کا کلام ملتا ہے. کلام سبھی پڑھتے اور سنتے ہیں, لیکن حکمت کے ساتھ سمجھنا, شاید میرے پاس حکمت نہ ہو, میرے پاس علم ہو سکتا ہے, نالج ہو سکتا ہے, لیکن میرے پاس حکمت نہیں ہو سکتی. حکمت گھر کے بزرگوں اور بڑوں کے پاس ہوتی. گھر کے بڑے بزرگ جو ہے وہ بھی حکمت کے ساتھ میری رہنمائی کر سکتے ہیں. فادر جی آپ نالج تو ضرور دیتے ہیں, لیکن اس معاملے کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے. مثال کے طور پر خاندانوں میں اور اکثر گلی محلوں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. فادر تو چلو لوگ عزت کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے, لیکن اگر اس نے بات کہہ دی تو اس کا مطلب ہے فادر نے کہا اور خدا کا حکم ایک برابر. خدا اپنے خادموں کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے. تو چلو فیصلہ کرنے کے لیے مجھے کہہ دیا گیا جی آؤ, اکثر ہمارے گاؤں ہیں, گاؤں میں فیصلے ہم ہی کرتے ہیں, لڑائی جھگڑے کچھ بھی ہو جائے پہنچا کر کے آپ آئے, آپ جو کہہ دیں. اب مجھے جو فیصلہ کرنا ہے وہ سوچنا پڑے گا کہ میں اب دونوں خاندان میرے لیے عزیز ہے. یہ نہیں کہ ایک کی طرفداری میں کر دوں, فیورٹزم. دونوں خاندان میرے لیے عزیز ہے. اب میں دونوں ناراض نہ ہوں اور میں ان کو آپس میں ملا بھی دوں. طریقہ کار میرے لیے کیا ہوگا؟ جب لوگ بات کریں گے پنچایتوں میں بیٹھ کر یا جرگے جو ہوتے ہیں ان میں دونوں کو تکلیف نہ ہو, اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے, علم اور عہدے کی ضرورت نہیں ہے. تو مشورہ لینا پڑتا ہے, پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی اب اپنی برادری سے کیسے کریں. وہ بھی ہمارا بھائی ہے, وہ بھی ہمارا بھائی ہے, وہ بھی خاندان عزیز ہے, وہ بھی خاندان عزیز ہے. سمجھ آئی بات کی کہ یہ حکمت
خدا نے برادری میں سے کلیسیا میں سے کسی کو دی ہوئی ہے اور فادر یا لیڈر کا کام ہے کہ آپ اس بندے سے رابطہ کریں کہ آئے میری مدد کرے اس کام کو سلجھانے میں. سمجھ آئی؟ تو لکھا ہے اس کے بعد کسی کو اس نے روح سے علم کا کلام، یعنی علم یعنی جو میں کہہ رہا ہوں نالج، یہ میرے پاس ہے. میں مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوں ویسے بھی، اور یہ میں بتا سکتا ہوں کون سی چیز. آج کل خدا کا شکر ہے پرانے علم کی ضرورت نہیں ہے، بچے ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. انٹرنیٹ ہے، سارے کچھ راستے کھلے ہیں. کوئی بچہ مجھ سے سوال میں نہیں، آج کل گوگل ہے، کھولے آپ کو سوال کا جواب وہاں پر نہیں ملتا تو پھر میں جواب دوں گا. کتابیں تو کوئی بھی نہیں پڑھ رہا آج کل. تو میں خوش ہوتا ہوں جب ہمارے بچے اس سے زیادہ اتنا علم رکھتے ہیں اور وہ اپنے علم اور اپنی ریسرچ سے مجھے بتائیں کہ فادر جی ہم نے یہ سیکھا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے اور وہاں پر یہ بات اس طرح لکھی ہے، آپ کیا اس کے معاملے میں کہتے ہیں. تو یہ نعمت ہے جو آپ کے بچوں کو اور آپ کو ملی ہے علم کی، مجھے مل سکتی ہے. روح سے ایمان، آج ایمان کی بات ہو رہی ہے. ایمان سب کے پاس نہیں ہوتا. آپ کو ایک چیز کہیں سے نہیں ملی، آپ کے مطلب کے مطابق آپ وہ کہہ سکتے جگہ ہی چھوڑ دیتے، آپ وہ چرچ ہی چھوڑ دیتے جہاں پر آپ کا مطلب پورا نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں نہیں یہ ساری گل نہیں منی گئی، ہم نہیں ادھر آتے. تو اسی لیے ایمان جو ہے، ایمان کس پر ہے؟ ایک ہی خدا ہے اور اس کے بعد ایمان خدا یسوع مسیح پر ہے. کہ اور کسی چیز پر ایمان تو نہیں ہے کہ کوئی اور چیز ایمان ہم رکھتے ہیں. چاہے کیتھولک چرچ ہے یا کوئی بھی چرچ ہے، دنیا میں صرف دو ہی چیزیں ہیں، خدا ہی انسان بنا ہے اور انسان جو یسوع مسیح کی صورت میں ہے وہی خدا ہے. یہ ایمان رکھتے ہیں نا. ماں مریم تو خدا نہیں ہے نا، ماں مریم تو انسان ہے، اس پر ہم ایمان نہیں رکھتے، ہمیں پتا ہے. تو ایمان خدا پر، یسوع مسیح پر. تو اگر میں کہوں کہ جو یہ اس چرچ میں لوگ ایمان رکھتے ہیں یہ غلط ہے، جو دوسرے چرچ میں لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ صحیح ہے، یا وہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ صحیح ہے، اس چرچ میں جو ایمان رکھتے ہیں لوگ وہ غلط ہے. یہ بھی نعمت ہے. ایمان سب کو نہیں ملتا اور یہ نعمت ماں مریم کو ملی، اس لیے اس نے اپنے بیٹے پر ایمان رکھا اور اس نے جو اس سے مانگا اپنے بیٹے سے اس کے لیے ہو گیا. ایمان یہ ہے آپ نے مانگا اور آپ کو مل گیا. ایمان کی اور ایک چھوٹی سی مثال کہ اس عورت جو 12 سال سے بیمار تھی، اس نے راستے میں یسوع کو جاتے ہوئے کہا، اس نے کہا کہ اگر میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی. اور اس نے چھوا اور یسوع مسیح نے ہجوم میں سے مڑ کر کہا کہ مجھے کس نے چھوا؟ وہ کہا لوگ تجھ پر گر رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے، ہر بندہ تجھے ہاتھ لگا رہا ہے. تو کیسے کہتا ہے؟ کیونکہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے. اس کا مطلب ایمان نعمت ہے جو خدا سے اندر سے قوت نکال سکتا ہے. اس لیے کہا یہ بھی نعمت ہے. سب کے پاس یہ نعمت نہیں خدا سے اس طرح معجزے کروانے کی. تو یہ ایمان ماں مریم کو ملا اور اس جو لوگوں کے ایمان کی مثال ہے انہیں ملا. اور اس کے بعد لکھا ہے کسی کو اسی ایک روح سے نعمت شفا، نعمت شفا. سرگودا میں ایک 72 چک ہے، وہاں پر ایک ہی خاندان ہے جو کرسچن ہے. تو اس خاندان کے پاس ہم جاتے تھے اکثر، کبھی 2 مہینے بعد، کبھی 1 مہینے بعد. وہ خاندان بہت مشہور، خاص طور پر ان کے گھر کی جو خاتون ہے وہ بڑی مشہور تھی. ان کے بعد کھانا کر فادر جی دن مقرر کیا. ابھی کھانا کھانے ہی لگے تھے تو کہیں سے پیغام آ گیا کہ فلاں ڈیرے پر کسی کے جانور بیمار ہیں، تو بہن جی مہربانی کرو، خاتون آئی میرے ساتھ چلے. کہتی نہیں ہمارے گھر میں تو فادر آئے ہیں، خدا کا کاہن آیا ہے، آج میں نہیں جا سکتی. میں نے کہا نہیں آپ کو اس نے بلایا، آپ جائیں. کہتے فادر جی آپ میرے ساتھ آئے. ہم چلے گئے. کہتے آپ دعا کریں. میں نے کہا میں نے نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ وہ غیر مسیحی خاتون کا ایمان مجھ پر نہیں ہے کہ یہ دعا بندہ کرے گا تو یہ ٹھیک ہوگا. وہ آپ کو جانتی ہے. میں ضرور کروں گا دعا لیکن آپ دعا کریں. اس نے تھوڑی دیر بعد دعا کی، واپس آ گئی اور وہ خاندان پھر شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا وہ ہو گیا. کھانا کھاتے میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا دعا کی؟ کہندی فادر جی میں تو نہ پڑھا من تے کاندی کو نہیں، اے میرے باپ پڑھ دینی ہے، اسلامی مریم پڑھ دینی ہے، اپنی دعا کرنی ہے، دلی دعا کرنی ہے اور خاموشی میں کرتی ہوں، میں اونچی آواز میں نہیں کرتی. اور
جو بھی ہو اس کے اوپر سلیب کا نشان کرتی ہوں، بس اس کے علاوہ مجھے اور کچھ بھی نہیں آتا۔ اور وہ میں کہہ رہی میں تو خداوند کے خادم کے، میں نے کہا نہیں یہ بات غلط، آپ اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ نعمت شفا جو ہے یہ خدا نے آپ کو دی ہے، مجھے نہیں دی۔ تو میں کہوں گی نہیں خبردار میرے ہوں تو دعا کرے، تیری دعا کیسے ہو سکتی ہے قبول؟ میں خدا کے زیادہ نزدیک ہوں کہ تم نزدیک ہو۔ تو یہ شفا ہے، اور کسی کو معجزوں کی قدرت ہے۔ ہر انسان معجزہ نہیں کر سکتا، ہر انسان معجزہ نہیں کر سکتا، اور معجزے بھی خدا کسی سے۔ اس لیے یاد رکھے کہ جب یہ ساری بات ہو رہی ہے، ساری سب کی ہو رہی میرے سمیت، اور لکھا ہے کہ کسی کو امتیاز ارواح یعنی روحوں کے درمیان تمیز کرنے کی جو قوت ہے وہ بھی ملتی ہے، کون اچھا اور کون برا۔ کسی کو زبانوں کی کثرت، کسی کو زبانوں کا ترجمہ۔ تو زبانوں کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ گھر زبان آتی ہے تو اس کو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ترجمہ، میں تقریباً 7 زبانیں بول سکتا ہوں، تو 7 زبانیں کم ہیں ابھی۔ تو جب آپ روم میں یا اٹلی میں جائیں، وہاں پر پوپ صاحب صرف ایک ہی زبان جو چرچ کی زبان ہے لیٹن یا عبرانی زبان، اس میں وہ خطاب کرتے ہیں۔ اور آج کل کیا ہے کہ وہاں پر آپ جب ہجوم میں ہوتے ہیں، بہت بڑا لاکھوں کی تعداد میں کراؤڈ ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ آپ کو ہیڈ فونز دیتے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں کرائے پر ہی دیتے ہیں، یعنی کچھ پیسے دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، تو ہیڈ فون دیتے ہیں، تو آپ ٹرن کرتے ہیں تو پوپ جو بول رہا ہے تو وہ ترجمہ ہو رہا ہے، آپ اردو میں سن سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، وہ بندہ دور کھڑکی میں کھڑا ہے اور وہاں سے آواز آ رہی ہے، اور وہ جو باتیں کر رہا ہے اسی طرح کمپیوٹر اسے ترجمہ کر کر کے آپ کے کانوں میں لگا رہا ہے۔ تو یہ جس بندے نے ایجاد کیا ہے، جس بندے نے یہ نعمت کیا سکے حاصل کی ہے، ایک تو زبان کا ترجمہ کرنا ہے، میں انگریزی میں بولوں آپ اردو میں ترجمہ کریں، تو یہ جس بندے کے اندر خدا نے یہ علم ڈالا یا نالج ڈالا یا اسے یہ بخشا ہے، یہ وہ روح کا مسا ہے اس بندے کے لیے کہ وہ ایک زبان کو ٹیکنالوجی کے ذریعے کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے، لیکن سب کچھ اسی ایک روح کی تاثیر ہے، اس کا اثر ہے، ایک ہی روح ہے جو اپنی رضا کے مطابق ہر ایک کو بانٹتا ہے۔ یہاں لیکن لفظ بڑا اہم ہے، خدا کی رضا، مرضی۔ میں کہوں خداوند میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے، 12 سال میں نے سیمنری میں گئے ہیں، 11 سال 12 سال مجھے فادر بنے ہوئے ہو گئے ہیں، 24 سال کی یہ زندگی ہے، اور یہ حق میرا ہے، سب کچھ تو نے مجھے دینا ہے۔ لکھا ہے یہاں پر نہیں کہ میں نے یہ سب کچھ فادروں کو دینا ہے، خداوند کے خادموں کو دینا ہے، لکھا ہے کہ اسی یہی سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے، اور آج اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے مجھے کیا خوبی عطا کر رکھی، آج سوچنا چاہ کر کہ میں خدا کی کون سی خوبیوں میں سے یا روح کی کون سی خوبیوں میں سے خدا کی ایک خوبی کو اپنے اندر رکھی، اور لکھا ہے کہ یہ خوبیاں لوگوں کے اچھائی کے استعمال کے لیے۔ اگر خدا نے آپ کو دیا ہے تو اپنے فائدے کے لیے نہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اگر نعیم کو خدا نے خوبصورت آواز دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعیم کہے کہ نہیں جی میں اس سے میں اپنی کمائی کر سکتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے گرجے میں گانے کی، نہیں۔ اگر یہاں پر وہ گاتا ہے یا کوائر گاتی ہے یا بچے گاتے ہیں یا تبلے والے ہیں یا وہ بیٹے ساز بجاتے ہیں، یہ کسی کے لیے نہ وہ فادر کے لیے بجا رہے ہیں، نہ کس لیے خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے، اور آپ یہ سن کر خوش ہوتے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ خوبی جو خدا کی طرف سے ملی ہے یہ اپنے فائدے کے لیے نہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال ہو رہی۔ تو آئیں خدا سے مدد مانگے کہ خدا ہمیں انہی روحوں میں، اسی روح کی ہدایت سے بہت کچھ عطا کرے، اور مقدسہ ماں مریم کی طرح تابعدار، حقیقی شاگردہ اور ایمان میں مضبوط بنائے۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ۔